اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، سورہ حجر کی آیت اتری، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، صدا کر دیں جو آپ کو حکم ہوا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ ابو لہب سب سے پہلے بولا تھا اور ابو طالب نے کہا تھا کہ مشرکین سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو وہی حکم دیا اللہ نے کہ ان سے اعراض کرو، مشرکین کو دفع کرو، یہ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ڈر سنائیں، اعلانیہ دعوت فرما دیں۔ پھر حضور صفا کے پہاڑی پر تشریف لے گئے، وہاں جا کے تمام قبیلوں کو بلایا، دعوت دی، تمام قبیلے جمع ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں، آپ میرے لیے کیا رائے؟ ان کا صادق اور امین ہے۔ صفا پہاڑی کے پیچھے جبل ابو قبیس ہے، یہ اونچا پہاڑ ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے نمودار ہونے والا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو مان لو؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہیں، میرے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ اس وقت بھی سب سے پہلے ابو لہب بولا، نازیب الفاظ کہیں، پھر سورۃ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، اس کا غنا، نہ اس کا کسب کو کاریگری اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ڈال دیا جائے گا، اوندا ڈال دیا جائے گا، ذات لہب، لہب کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو، سرخ انگاروں والی جو آگ ہے اس کو لہب کہتے ہیں۔ اور اس کا لقب بھی ابو لہب اس لیے تھا کہ اس کے رخسار انتہائی سرخ تھے، جیسے انگارے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لات منات عزا یہ تین بڑے بت تھے، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب لقب تھا اسی نسبت سے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل اس کا لقب تھا اس کی بیوی کا، عروہ بنت حرب اس کا نام تھا، ام جمیل لقب تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ حمالۃ الحطب، لیے پھرتی اپنے سر پر اپنا ایندھن، اپنی آگ خود لیے پھرتی ہے اس کی بیوی۔ آگ کیسے لیے پھرتی اپنی؟ حضور جب حرم میں رات کو تشریف لے جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کا گھر آتا تھا، وہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، کانٹے رکھ دیا کرتی تھی، وہی کانٹے اس کے لیے ایندھن بن گئے۔ تو 3 رات حضور تشریف لے کر نہیں گئے تو چچی تھی، صبح کو ملی تو حضور کو کہتی ہے 3 دن کے بعد، شکر ہے تیرا شیطان تیرے سے ٹل گیا، معاذ اللہ۔ تو اپنا ایندھن اپنے سر پر لیے پھرتی ہے، وہی جو کانٹے راستے میں بچھاتی تھی وہی اس کا ایندھن بن گئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے حبل، رسی، مسد، مونج کی جو چبھنے والا بان ہوتا ہے جس کی چھیتیں چبھتی ہیں، اس کی رسی، اس کے ملائم رسی بھی ہوتی ہے، چبھنے والے بان کی رسی بھی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کے گلے میں مونج کی چبھنے والے بان کی رسی ہے، وہ کیسے اس کے گلے میں پڑی؟ بدر سے کچھ دن بعد یہ مارا ہے، غزوہ بدر کے۔ بدر کے بعد جب اس کی موت ہوئی، اس کو جلد کی بیماری لاحق ہو گئی، گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر پھینک دیا کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ یہ اسی بیماری میں مر گیا، 3 دن اس کی لاش پڑی رہ گئی، بدبودار ہو گئی، گل سڑ گئی۔ تو حبشی غلاموں کے ذریعے انہوں نے لاش کو، اس کے کھنچوا کو، انہوں نے مونج کی رسی لے آیا، اس کے گلے میں ڈال کے گھسیٹ کے لے گئے اور پتھروں میں دبا دی۔ اس کا یہ انجام ہوا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، آپ صدا کر دیں۔